بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات علماء کرام، بزرگان دین اور ہمارے اس بستی اور بستی کے آس پڑوس سے آئے ہوئے، دور دراز سے آئے ہوئے، نزدیک سے آئے ہوئے مہمانان کرام، آپ حضرات آج کی تاریخ کا آپ لوگ حصہ بننے والے ہیں۔ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، ان کا میں ملفوظات میں پڑھ رہا تھا۔ انہوں نے اپنے ملفوظات میں یہ لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں اس کام کا داعیہ پیدا کر دیتے ہیں کہ یہ کام کرو۔ تو دل میں جب کسی کام کا خیال آ جائے، نیکی کا خیال آ جائے، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے اس کام کو قبول کر لیا ہے۔ یہ جناب حضرت مولانا اسلم صاحب مانوی جو ہمارے عزیز بھی ہے، بہت قریب ترین عزیز ہے، ان کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہو جانا ہی یہ قبولیت کی علامت ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ مدرسہ رحمانیہ، مدرسہ اسلامیہ، کیا کیا نام سے مدرسے ہیں، لیکن اس مدرسے کا نام جامعہ عبداللہ ابن مسعود کیوں رکھا گیا؟ اس پر تھوڑی دیر کے لیے گفتگو ہوگی۔ جو جماعت ہو رہی ہے ہو جائے گی، ہم لوگ انشاءاللہ یہاں جماعت سے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جامعہ عبداللہ ابن مسعود اس لیے نام رکھا گیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، آج اسلام لانے والے لوگوں میں چھٹے نمبر پر آتے ہیں، یعنی چھٹا مسلمان حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ تاریخ کے اوراق میں یہ بات لکھی ہوئی اور ان کے ایمان لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، بھوک بہت زیادہ لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک چرواہا ہے جو بکریوں کو چرا رہا ہے۔ اب بکریوں کو چرانا کوئی عیب کی بات نہیں تھی، وہ ایک کافر عقبہ بن ابی معیط کی بکریوں کو چرا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکریوں کو دودھ ہو رہا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں دودھ نکل رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بکریوں کو ایک دودھ کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم لوگوں کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ابھی تک ایمان نہیں لائے، انہوں نے کہا کہ یہ بکریاں امانت کی بکریاں ہیں اور اس کا دودھ آپ کے حوالہ کرنا یہ امانت میں خیانت ہے۔ ایمان نہیں لائے، اس کے باوجود بھی یہ ایمانی جذبہ تھا اور یہ ایمان کی بات تھی کہ میں آپ کو دودھ نہیں دے سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایسی بکری کو لاؤ جس کو دودھ نہیں ہو رہا ہو۔ لہذا ایک بکری کو لا کر کے پیش کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں پڑھی، تھن کے اندر دودھ آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نوش فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود کا دماغ کھل گیا کہ یہ کون آدمی آ گئے ہیں کہ جن کی برکت سے بے دودھ دینے والی بکری کے اندر دودھ آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں بھی وہ دعا سکھلا دیجئے جس دعا کے توفیق اس کو دودھ آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے لیے بڑا مبارک جملہ ارشاد فرمایا کہ تم تو خود معلم ہو، خود سکھائے ہوئے ہو، تم کو کسی چیز کے سکھانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد دل کی دنیا بدلی، دربار پہنچنے کے بعد چھٹے نمبر پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا۔ ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ قرآن کریم 4 صحابہ سے خاص طور پر پڑھو، خذوا القرآن عن 40 کہ 4 صحابہ سے قرآن سیکھو، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبی ابن کعب، حضرت معاذ ابن جبل اور حضرت سالم جو حضرت حذیفہ کے آزاد شدہ غلام ہیں، ان سے پڑھو۔ اس میں سے سب سے پہلا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا نام شمار کیا۔ یہ آپ کا ادارہ،
बड़ी अजीम निस्बत रखता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की तरफ इनकी निस्बत है, जो सहाबी है। सहाबी कोई आदमी नहीं बन सकता चाहे कितनों तहज्जुद गुजार हो, सहाबी उनको कहा जाता है जिन्होंने ईमान की हालत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो और ईमान ही की हालत में उनकी वफात हुई हो, ऐसे लोगों को सहाबी कहा जाता है। हमारा आप या कोई आदमी अब सहाबी नहीं बन सकता। इसलिए भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, जब ये अजीम निस्बत है कि इस अजीम निस्बत के तहत ये उनके अंदर अमानत ईमान लाने से पहले थी। हमें उम्मीद है कि इसके जो रखवाले हैं, इस इदारे की जो देख रेख करने वाले हैं, मुझे मुकम्मल यकीन है तकरीबन पिछले 15-20 सालों से मेरा उनसे ताल्लुक है, बल्कि उससे भी ज्यादा से ताल्लुक है, पढ़ने पढ़ाने ही के जमाने से। इंशाअल्लाह इस इदारे की लाज रखते हुए इंशाअल्लाह पूरी अमानत और ध्यान का ये ख्याल करेंगे। आप हज़रात को इस पर एतमाद करना चाहिए। इंशाअल्लाह ये भी आपके एक एक रुपये का सही इस्तेमाल भी करेंगे और इंशाअल्लाह उम्मत और मिल्लत के भी खाई में और तरक्की में उसे इंशाअल्लाह खर्च करेंगे, क्योंकि इस इदारे की निस्बत बड़ी अजीम है और उस निस्बत का ख्याल करना इनकी जिम्मेदारी है। उसी के साथ साथ मैं आप हज़रात से ये कहना चाहता हूँ, हज़रत बुजुर्गान दीन ने, उलमाए किराम ने बहुत सारी बातें कह डाली हैं। दारुल उलूम देवबंद का तज़किरा हुआ। दारुल उलूम देवबंद तकरीबन 45 साल तक बगैर मतबख के चला है। 45 साल, 1-2 साल नहीं, 45 साल तक बगैर मतबख के चला, यानी अपना कोई मतबख नहीं था और अपना कोई बावर्ची खाना नहीं था। तो आप सवाल कर सकते हैं कैसे चला? शहर के लोगों ने 1 बच्चा 2 बच्चे की जिम्मेदारी ली कि हमारे यहाँ से खाना जाए। जैसे इमाम साहब का खाना नहीं भेजते हैं और गांव का इमाम हो गया तो खाना भी खाना भी नहीं देते हैं। बाहर के आए तो खाना का भी इंतजाम होता है और गांव के इमाम तो चलो खाने की भी जरूरत नहीं। लेकिन दारुल उलूम के उस जमाने में जितने तलबा थे उनका इंतजाम शहर वालों ने किया। 45 साल के बाद तब अपना मतबख का निजाम किया। तो आपसे तो हम इतनी दरख्वास्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये तो कह सकते हैं कि आप अपने दिलो जान से, अपने माल से, अपनी दुआओं से हर मौके पर जामिया को जामिया बनाने की कोशिश कीजिए। और यह हर ईमान वाले की ईमानी और अखलाकी जिम्मेदारी है। शैतान रोड़े अटकाएगा, कहेगा बड़े बड़े गुजर गए, कोई काम नहीं किया, यही थे कि काम करने वाले। अरे अल्लाह ताला जिससे काम जिस वक्त लेना चाहते हैं लेते हैं। वो जो है अब्दुल्ला का भी बेटा हो सकता है, अमीर का भी बेटा हो सकता है, गरीब का भी बेटा हो सकता है। अमीर अपनी बिल्डिंगें शहर रहा है और बना रहा है दिल्ली में और दरभंगा में। अल्लाह ने ये फिक्र दी इनको, इन्होंने सोचा कि अपने बच्चों और अपने बच्चों, समाज के बच्चों और बच्चों के सुधारने के लिए ये तालीम इदारा कायम किया जाए। अपनी फिक्र कोई फिक्र है कि हमारा बच्चा दरभंगा में पढ़ ले, पटना में पढ़ ले, बड़ा से बड़ा ऑफिसर बन जाए, ये कोई कमाल है? फिक्र तो यह है कि पूरी उम्मत की फिक्र की जाए। इसलिए मदारिस से पूरी उम्मत की फिक्र होती है। इस फिक्र को ओढ़ना बिछौना बनाइए। हम तमाम लोग इंशाअल्लाह मिलजुल करके इस काम को आगे बढ़ाएंगे, अपने हर एतबार से इसे तरक्की देने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। आखिरी बात, चंद दिनों के बाद शब-ए बरात आने वाली है। हमारे उलमाए किराम जल्दी में थे, इसलिए उसकी तरफ तवज्जो आपको नहीं दिलाई। इमाम साहब ने तवज्जो दिलाई होगी यकीनन। सिर्फ 3 काम करना है, हदीस से साबित है। हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम ने लिखा भी है। पहला काम यह है कि उस रात में जग करके अल्लाह की इबादत की जाए। जगा ना जाए, घूमने के लिए ना जगा जाए, चाय पीने के लिए ना घुमा जाए, चलो यहाँ से चले जाते हैं बहेड़ी घूमने के लिए कि बहेड़ी का क्या हाल है उसको देख लें, ऐसा नहीं। बल्कि इस नियत से जागना है कि हम अल्लाह की इबादत करेंगे। नवाफिल का एहतमाम कीजिए, कुरान की तिलावत का एहतमाम कीजिए, जिक्र अज़कार का कीजिए। अगर बेहतर तो यह है कि नफली इबादत है अपने घर में कीजिए, लेकिन घर में अगर सोने का माहौल है तो मस्जिद में भी जा सकते हैं। सलातुल तस्बीह का एहतमाम कीजिए, लेकिन उस वक्त को रायगा नहीं होने दीजिए, बर्बाद न होने दीजिए। एक काम। दूसरा काम यह है कि अगले दिन अल्लाह मौका दे तो रोजा रखें। 15-20 शाबान का रोजा रखना साबित है। ऐसे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामूल के मुताबिक 13, 14, 15 हर इस्लामी महीने की 13, 14, 15 जिसे अय्याम 20 कहते हैं, उलमा जानते हैं तो रोजा का एहतमाम करते थे। और शाबान में तो कभी कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल पूरे महीने का रोजा रखा करते थे।
اس لیے 15ویں شعبان کو روزہ رکھیے۔ اور تیسرا کام یہ کہ آپسی ناچاکی کو چھوڑ کر جس سے اتنے حقوق کو ہم دبا رہے ہیں ان کے حقوق سے معافی تلافی کر کے اپنے مردوں اور اپنے آباء و اجداد کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ کبھی قبرستان جا بھی سکتے ہیں، پوری زندگی میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں۔ ہم لوگ اہتمام کرتے ہیں، پہلے جہالت تھی، اعلان ہوتا تھا کہ مسجد سے کہ 2:30 بجے 3 بجے قبرستان جائیں گے، اب معلوم ہوتا تھا کہ میلہ ہو رہا، ہجوم ہو رہا، لوگ جا رہے ہیں۔ حالانکہ پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے گئے ہیں، اس لیے کبھی کسی سال گئے، کبھی کسی سال نہیں گئے، ایسے بھی حکم ہے جہاں سے آپ مغفرت کی دعا کریں گے دعا پہنچتی ہے اور مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اور ہم لوگوں نے قرآن کریم کو سمجھ لیا کہ یہ مردوں کی مغفرت کے لیے یہ کتاب ہے۔ ہمارے حکمت طفیل صاحب نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے، اس لیے آپ حضرات سے یہ درخواست ہے، یہ قرآن کی نسبت سے یہ جامعہ قائم ہوا ہے، قرآن کے پڑھنے کا معمول بنائیے، روزانہ تلاوت کیجئے۔ جب یہ مردوں کی مغفرت یہ قرآن کرا سکتا ہے تو یہ زندوں کی قسمت کو بھی سنوارتا ہے، زندوں کو بھی صحیح راستے پر چلاتا ہے۔ اس لیے اس بات کی کوشش کیجئے۔ بہت ساری باتیں کہنے کی تھی، انشاءاللہ گاہے بگاہے حاضری ہوتی بھی رہی ہے اور انشاءاللہ ہوتی بھی رہے گی۔ مکمل اعتماد یقین کے ساتھ ہم لوگ اس ادارے کو بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے کر کے اس کو ترقی دیں، انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کی کامیابی اور کامرانی ہوگی۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس عظیم نسبت کو حاصل کرنے کے لیے جو حضرت جبرائیل نے غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھایا، آپ ملا محمود صاحب نے محمود کو ایک انار کے نیچے دارالعلوم دیوبند میں پڑھایا، اسی عظیم نسبت کو حاصل کرنے کے لیے اس ادارے کے روح رواں اور آپ تمام لوگوں کے محبوب اور امام اور ہم تمام لوگ ان کے انشاءاللہ جو ہمیشہ معاون رہیں گے، ہم مناسب معلوم ہوتا ہے ہمارے لیے کہ ایسے موقع پر وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے اور ہم تمام لوگ ان کا ساتھ دیں گے بآواز بلند، تاکہ اس ادارے کا باضابطہ تعلیمی آغاز ہو جائے۔ اس کے بعد اپنے بچوں کو بچیوں کا داخلہ یہاں کرائیے اور انشاءاللہ تعلیم و تربیت کا پورا لحاظ کیا جائے گا اور انشاءاللہ یہ آپ کی ذمہ داری اور اس بستی کی سے اللہ تعالیٰ ہر آنے والی بلا مصیبت اور پریشانی کو دور کرے گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہو جائے گی اور ہم لوگ نماز پڑھ کے جماعت سے نماز پڑھ انشاءاللہ یہاں سے روانہ ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صدق الله العظيم۔ مزید 3 مرتبہ قل اللہ احد کی تلاوت اپنے اپنے طور پر کر لیجیے، پھر اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے درود شریف پڑھتے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک المن کلہ بیدک الخیر کلہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک، صلی اللہ علی النبی الأمی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا،
اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وعافنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تعسر علينا اللهم ضع في هذه المدرسة بركتها وزينتها وسكنها اللهم لا تحرمنا بركة ما آتيتنا اے رب کریم آپ کی رضا کے خاطر یہ ہمارے مہمانان کرام علماء کرام بزرگان دین تشریف فرما ہے اے اللہ بیٹھنے بیٹھانے سننے سنانے کو قبول و منظور فرما لیجیے اے اللہ اس زمین کو آپ نے قرآن کی تعلیم کے لیے قبول فرمایا ہے اے اللہ قیامت تک کے لیے اس جگہ کو اس زمین کو قبول و منظور فرما لیجیے اے رب کریم اس سرزمین سے اس جامعہ سے آپ کے کلمہ آپ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور شریعت کی تعلیم ہو اور ہر موڑ پر ہر موقع پر امت کی رہنمائی ہو اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما دیجیے اے اللہ اس جامعہ کو اس بار مسمہ بنا دیجیے اے اللہ انہیں جامعات میں شامل فرما لیجیے اے اللہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی طرف اس ادارے کی نسبت ہے اے اللہ اس ادارے کی نسبت عظیم نسبت ہے اے اللہ اسی کے مطابق اسے عظیم شان بنا دیجیے اے رب کریم آپ کے بندے نے پورے گاؤں کے نوجوانوں نے بڑوں نے بوڑھوں نے مولانا حسن صاحب کی محبت میں اور تمام لوگوں کی معاونت میں اور ہمارے دیگر بزرگوں کے تحفے یہ بڑا کام ہو رہا ہے اے اللہ اسے قبول و منظور فرما لیجیے راستے کی ہر رکاوٹ کو دور فرما دیجیے اے اللہ اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرما دیجیے اے اللہ اپنی عنایت کا معاملہ فرما دیجیے اے اللہ آپ کے بندوں نے آپ کی بندیوں نے جو جامعہ سے محبت کے طور پر تعاون کیا ہے یا تعاون کا ارادہ رکھتے ہیں اے اللہ سب کے دینے کو قبول و منظور فرما لیجیے اے اللہ سب کو دنیا اور آخرت میں شایان شان بدلہ عنایت فرما دیجیے اے اللہ تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما دیجیے اے اللہ جنت الفردوس کا فیصلہ فرما دیجیے اے اللہ تمام زندوں کی قسمت کو سوار دیجیے اے رب کریم تمام بیماروں کو صحت و شفا عطا فرما دیجیے تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور فرما دیجیے اے اللہ اس ادارے کی ترقی میں ہر طرح کے اسباب و وسائل مہیا فرما دیجیے اے رب کریم اس ادارے کو اپنے محبوب اور مقبول اداروں میں شامل فرما لیجیے اے اللہ بندوں نے محنت کی ہے گاؤں والوں نے محنت کی ہے نوجوانوں نے محنت کی ہے دور دراز سے رہتے ہوئے انہوں نے اس ادارے کے لیے جو عطیات صدقات اور جو خدمتیں کی ہے اللہ قبول و منظور فرما لیجیے اے اللہ ہم ان کے ناموں سے واقف نہیں ہیں لیکن آپ کے رجسٹر میں ان کا نام لکھ چکا ہے اے اللہ شایع نشان بدلہ عنایت فرما دیجیے اے رب کریم ہم بھیک مانگتے ہیں اے اللہ اس بات کی بھیک مانگتے ہیں کہ اس ادارے کو اس جگہ کو قبول و منظور فرما لیجیے اے اللہ راستے کی ہر رکاوٹ کو دور فرما دیجیے اے رب کریم اہل خیر حضرات ایمان والوں کو دلوں کو اس کی طرف متوجہ فرما دیجیے اے اللہ اس ادارے کو تعلیمی تعمیری ہر اعتبار سے ترقیات سے نواز دیجیے اے رب کریم اپنی خاص عنایت کا معاملہ فرما دیجیے اے اللہ تمام بزرگوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اے اللہ بڑوں کی عظمت کرنے کی اور چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اے رب کریم آپ سے اختلاف و انتشار سے پوری امت کو بچا لیجیے اے اللہ اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اے رب کریم اپنے خاص بندوں میں ہم تمام لوگوں کو شامل فرما لیجیے اے اللہ اس پروگرام کو
اس پروگرام کے منعقد کرانے میں جن لوگوں نے جس طرح کا تعاون کیا ہے، دامے درمے سخنے، اے اللہ سب کی خدمات کو قبول و منظور فرما لیجئے۔ اے اللہ ادارے کے روح رواں، ان کے اساتذہ کرام، ان کے ذمہ داران، بلکہ گاؤں کے ایک ایک فرد کے ساتھ سلامتی اور عافیت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ سب پر آنے والی بلا مصیبت اور پریشانی دور فرما دیجئے۔ اے اللہ اس ادارے کی قبولیت کے توفیل ہم تمام لوگوں کو اپنے محبوب اور مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ ان کے کام میں صحت میں برکت عطا فرما دیجئے، ہر طرح کی آسانی یا سہولت عطا فرما دیجئے۔ اے رب کریم جو دعائیں کی گئی اسے بھی قبول فرما لیجئے، جو دعائیں مانگنے سے رہ گئی اپنے فضل و کرم سے وہ بھی عنایت فرما دیجئے۔ جن بھائیوں نے دعا کی درخواست کی ہے، دعا کی امید لگائے ہوئے ہیں، یا ہمارے یہ بھائی اور بہنیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما دیجئے۔ جو جس اعتبار سے دین کی خدمت کر رہے ہیں، امت اور ملت کے کام کر رہے ہیں، اے اللہ سب کے کاموں کو، سب کی خدمات کو قبول فرما لیجئے، اور ہم تمام لوگوں کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔